بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام رضا علیہ السلام ہارون کے زمانے میں، ہارون الرشید کے زمانے میں امام علی رضا علیہ السلام نے 183 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک تقریباً 10 سال امامت کی۔ بنی عباس کا چوتھا خلیفہ ہارون الرشید ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہوا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اس زمانے میں مدینہ میں رہتے تھے اور ہمیشہ دشمن کی نظر میں رہے۔ آپ ہارون اور ہارون کے حکام کی طرف سے ہمیشہ تکلیف میں زندگی بسر کرتے رہے۔ بطور نمونہ، جس وقت ہارون رکہ سے مکہ کی طرف عازم ہوا تو ہارون کے چچا عیسیٰ بن جعفر نے اس سے کہا، اس قسم کو یاد کرو جو تم نے کھائی تھی، یعنی جو بھی موسیٰ بن جعفر کے بعد امامت کا دعویٰ کرے اس کی گردن جدا کروں گا۔ اب اس کا بیٹا اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہارون نے غصے کے ساتھ عیسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں سب کو قتل کر دوں؟ صفوان بن یحییٰ کہتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک خطبہ پڑھا اور اپنی امامت کو آشکار کیا، تو ہم اس امر کے انجام سے ڈرے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ آپ نے اپنی امامت کے واقعے کو آشکار کر دیا ہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہارون الرشید کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ جتنی بھی کوشش کرے وہ مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ صفوان کہتا ہے کہ ہمیں ایک تسلی بخش خبر پہنچی کہ جب ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون سے کہا کہ یہ علی بن موسیٰ بن جعفر اپنے لیے امامت کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہارون نے اس کے جواب میں کہا، جو کچھ اس کے باپ کے ساتھ مخالفت کی سرکوبی کے لیے انجام دیا تھا اس سے ہمارے لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں سب کو قتل کر دوں؟ برمکیوں کو ہارون الرشید کی حکومت میں بہت زیادہ اثر حاصل تھا اور وہ آل محمد کے دشمن تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا ہارون کو آل محمد کے خلاف کرتے رہتے تھے۔ محمد بن سنان کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ نے اپنے والد کے بعد اپنی امامت کا اظہار کیا ہے، حالانکہ ہارون کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے مجھے اس پر جرأت دی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو جہل میرے سر کا ایک بال بی کا کر دے تو بے شک گواہی دینا کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، اور میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہارون میرے سر کا ایک بال بھی لے لے تو گواہی دیتا ہوں کہ میں امام نہیں ہوں۔ ابو سلط حروی کہتا ہے کہ ایک دن حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ہارون کا قاصد حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ ابھی ہارون نے آپ کو طلب کیا ہے۔ آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور امام اٹھے اور مجھ سے فرمایا، اے ابو سلط، اس وقت ہارون نے مجھے کوئی تکلیف دینے کے لیے بلوایا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتا۔ مجھے میری جد سے کچھ دعائیں ملی ہیں، میں وہ دعائیں پڑھ کر اس کی تکالیف سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ میں امام کے ہمراہ ہارون کے پاس گیا۔ جب امام کی نگاہ ہارون پر پڑی تو آپ نے وہی دعا پڑھی جو آپ کے والد محترم نے پڑھی تھی۔ جس وقت امام ہارون کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہارون نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، اے ابو الحسن، میں نے حکم دیا ہے کہ 1,00,000 درہم آپ کو دے دیں تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ اس کے بعد امام ہارون کے پاس سے باہر نکلے تو ہارون امام کو پیچھے سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے کسی اور چیز کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے کسی اور چیز کا ارادہ، اور خدا کا ارادہ سب سے بہتر ہے۔ ان تاریخی کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے 8ویں امام دشمنوں کے زیر نظر تھے، لیکن ہارون الرشید کو
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت نے سیاسی شکست دے دی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مامون کے زمانے میں تقریباً 196 ہجری میں ہارون کا فرزند خلافت کی مسند پر بیٹھا اور 21 سال تک خلافت کرتا رہا۔ مامون ہمارے 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان لے آیا، ظاہری طور پر اپنے پاس لا کر لوگوں کے شور شرابے کو دبانا چاہتا تھا اور اپنی طرف سے لوگوں کو راضی رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ عباسیوں نے حکومت آنے کی وجہ سے مامون کا 2 طاقتوں کے ساتھ مقابلہ رہا، ان میں سے ایک علوی اور دوسری طاقت ایرانیوں کی تھی۔ اہل نظر کی نظر میں قوی احتمال یہی ہے کہ اسی باعث مامون امام رضا علیہ السلام کو خراسان لے آیا اور امام کو ولایت کے عہدے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا تاکہ اس کی وجہ سے علویوں کو اور ایرانیوں کو راضی کرے، کیونکہ علی علیہ السلام کی محبت اور آل محمد کی محبت ان کی زندگی کا سرمایہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سب لوگ امام کی ولی عہدی سے راضی ہو جائیں گے، اس طرح عوام کا شور شرابہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم پڑھیں گے کہ امام کی روش نے مامون کے تمام ہیلوں کو بے اثر کر دیا اور اکثر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مامون بھی اپنے باپ کی طرح سرکش اور جلاد ہے، اس کی پیروی کرنا طاغوت کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ مامون نے 200 ہجری قمری میں کئی خطوط اور کئی آدمی حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے اور حضرت کو یہ تاکید کی کہ خراسان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیش آئے کہ ہمارے 8ویں امام نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ مدینہ سے خراسان کی طرف سفر کریں۔ یہاں پر چند روایت اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا مکہ و مدینہ کو الوداع کہنا۔ جس وقت مامون کے آدمی حضرت کو مدینہ سے خراسان لے جانے کے لیے مدینہ میں آئے تو حضرت امام رضا علیہ السلام مسجد نبوی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بار بار پیغمبر کی قبر کو الوداع کرتے تھے اور باہر تشریف لے آتے تھے، پھر دوبارہ واپس لوٹتے تھے اور ہر دفعہ بلند آواز کے ساتھ گریا کرتے تھے۔ محول سجستانی کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور سلام عرض کیا اور آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے حضرت کو خراسان جانے کی مبارکباد دی۔ حضرت نے فرمایا میری ملاقات کے لیے آ جانا، کیونکہ میں اپنے جد امجد کے جوار سے نکل رہا ہوں، غربت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور ہارون کی قبر کے قریب دفن کیا جاؤں گا۔ میں بھی حضرت کے ساتھ خراسان گیا، یہاں تک کہ حضرت اس دنیا سے چلے گئے اور ہارون کی قبر کے قریب سپرد خاک کیے گئے۔ امیہ بن علی کہتا ہے کہ میں نے جس سال حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مراسم حج میں شرکت کی، اس سال کے بعد حضرت خراسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں بھی مکہ میں حضرت کے ساتھ تھا اور حضرت کا فرزند حضرت امام جواد بھی حضرت کے ساتھ تھے، اور اس وقت حضرت جواد کی عمر 5 سال تھی۔ امام نے خانہ خدا کو الوداع کہا اور اس کے بعد جب حضرت طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم میں تشریف لے گئے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور فرزند امام حضرت جواد موفق کے کندھے پر تھے کہ جو حضرت کا غلام تھا، وہ حضرت جواد کو طواف کرا رہا تھا۔ حجرے اسماعیل کے نزدیک امام موفق کے کندھے سے نیچے اترے، دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ موفق نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اٹھیے۔ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا چاہتا مگر یہ کہ خدا چاہے، اور حضرت کے چہرے پر غم کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان،
الأمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد